اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف مرۃ۔ سامعین اور ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ مائدہ آیت 73۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه واللہ غفور رحیم۔ ما المسیح ابن مریم الا رسول قد خلت من قبله الرسل وامہ صدیقہ کانا یأکلان الطعام انظر کیف نبین لهم الآیات ثم انظر انا یؤفکون۔ قل اتعبدون من دون اللہ ما لا یملک لکم ضرا ولا نفعا واللہ هو السمیع العلیم۔ قل یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم غیر الحق ولا تتبعوا اہواء قوم قد ضلوا من قبل واضلوا کثیرا واضلوا عن سواء السبیل۔ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، یقیناً کافر ہو گئے وہ لوگ جنہوں نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ تیسرا ہے تین میں سے۔ وما من الہ الا الہ واحد، حالانکہ کوئی معبود نہیں ہے مگر وہی یکتا معبود ہے۔ وَإِن لَّمْ يَنْتَهُوا، اور اگر یہ باز نہ آئے، اما یقولون، جو یہ کہہ رہے ہیں، لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، جلدی پہنچے گا جو لوگ ان میں سے کافر ہیں ان کو دردناک عذاب۔ أَفَلَا يَتُوبُونَ إِلَى اللَّهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ، کیا یہ لوگ اللہ کی جناب میں توبہ نہیں کرتے اور اس سے معافی نہیں مانگتے؟ واللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے اگر یہ معافی مانگے۔ مل مسیح ابن مریم الا رسول، نہیں تھے مسیح ابن مریم مگر ایک رسول۔ قد خلت من قبلہ الرسل، ان سے پہلے اور بھی رسول گزر چکے ہیں۔ وامہ صدیقہ، ان کی ماں جو تھیں وہ پاک دامن تھی۔ اور کانا یأکلان الطعام، یہ دونوں کھانا کھاتے تھے۔ انظر کیف نبین لہم آیات، دیکھیے آپ دیکھیے کیسے میں وضاحت سے ان کے لیے اپنے احکامات بیان کرتا ہوں۔ پھر آپ دیکھیے ثم انظر، آپ دیکھیے انا یؤفکون، کیسے ان کو دھکے دیے جا رہے ہیں گمراہی کی طرف۔ آپ ان سے کہیے اتعبدون من دون اللہ، کیا تم بندگی کرتے ہو اللہ کے سوا ان ہستیوں کی، ما لا یملک لکم ضرا ولا نفعا، جو نہ تمہیں نقصان پہنچا سکتی ہیں نہ نفع۔ واللہ هو السمیع العلیم، اللہ تعالیٰ تو سننے والا جاننے والا ہے۔ قل یا اہل الکتاب، آپ ان سے کہیے کہ اے اہل کتاب، لا تغلوا فی دینکم غیر الحق، اپنے دین میں غلو نہ کرو ما سوا حق کے، ولا تتبعوا اہواء، اور خواہشات، اس قوم کی خواہشات کی پیروی نہ کرو جو گمراہ ہو گئے اس سے پہلے۔ وَأَضَلُّوا كَثِيرًا، انہوں نے اور بہتوں کو گمراہ کیا اور وہ سیدھے راستے سے بھٹک گئے۔ سامعین کرام، اہل کتاب، سورہ مائدہ آپ کو میں نے بتایا مسلمانوں کی معاشرتی زندگی اور اہل کتاب کے احوال جن کے بالواسطہ مخاطب جو ہیں وہ مسلمان ہیں،
کہ جو لوگ دین میں غلو کا شکار ہو گئے اور انہوں نے یعنی کوئی نیا دین بنا لیا اپنے لیے، اس کا اللہ تعالیٰ تذکرہ کر رہا ہے مسلمانوں کے لیے بھی کہ اے مسلمانوں کہیں تم راہ راست سے بھٹک نہ جاؤ اور تم غلو کا، افراط و تفریط کا شکار نہ ہو جاؤ جس طرح کے گزشتہ قوم ہوئی تھی۔ تو جو گزشتہ سبق تھا اس میں تو یعنی یہی مضمون گزشتہ سبق میں تھا کہ یقیناً کافر ہو گئے وہ لوگ جنہوں نے یہ کہا کہ عیسیٰ مسیح جو ہیں وہ وہی خدا ہیں۔ آج کا سبق جو ہے وہ یعنی اسی مضمون سے مربوط ہے، اور ایک اور فرقہ، یعنی عیسائیوں میں کافی فرقے ہیں سامعین کرام، مختلف ان کے عقائد ہیں۔ ایک فرقہ جو ہے وہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اس عقیدے کا معتقد ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام ہی، یعنی اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کی صورت میں آیا۔ دوسرا جو فرقہ ہے وہ کہتے ہیں کہ ان اللہ ثالث ثلاثہ، کہ اللہ تعالیٰ تیسرا ہے تین میں سے۔ اب یہ تین کون ہیں؟ یہ سامعین کرام ایک ایسی گتھی ہے جو آج تک عیسائیوں سے خود بھی نہ سلجھ سکی۔ یعنی ایک تو وہ اللہ کو خدا مانتے ہیں کہ وہ انسان کی شکل میں آیا، پھر ان کی جو والدہ ہیں ان کو کہتے ہیں کہ یہ بھی یعنی بیٹا خدا ہے تو ماں بھی خدا ہوگی۔ آج بھی آپ دیکھیں گرجوں میں جو ہے مریم کی مجسمے، ان کی تصاویر لگی ہیں، ان کی تو ان کی عبادت کرتے ہیں لوگ۔ یعنی ایک عیسیٰ علیہ السلام جو خود، یعنی اللہ خود عیسیٰ کی شکل میں آیا، ایک وہ اللہ ہے، اور ایک جو ہے ان کی والدہ۔ پھر جو جبرائیل آئے تھے اور انہوں نے وہ پھونک ماری تھی اور توجہ کی تھی، تو ان کو بھی عیسائی جو ہے خدائی کا درجہ دیتے ہیں۔ یعنی یہ تین مثلث جو تکون انہوں نے بنائی ہے کہ جبرائیل، عیسیٰ اور ان کی والدہ، یہ تیسرا ہے تین میں سے، اور اس طرح یعنی ان کے عقائد ہیں سامعین کرام، اس پہ میں زیادہ تفصیل نہیں کروں گا، یہ انہی کے عقائد ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ دیکھو یہ کفر ہے، تم انسان کو یا فرشتے کو الوہیت کا درجہ دیتے ہو، یہ کفر ہے۔ سامعین اکرام، ضمنی طور پہ میں ضرور یہ چاہوں گا کہ اس مضامین میں ہمارے لیے کیا ہے، ہمارے لیے کیا سبق ہے۔ آیا ایسا تو نہیں ہے کہ کسی بھی چیز کو ہم نے الوہیت کا درجہ دے دیا ہے، یا کسی کو ہم معبود سمجھ رہے ہیں، اس کی عبادت کر رہے ہیں، دانستہ یا نادانستہ؟ سامعین اکرام، اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ ایک جرم کا شکار ہیں، آپ کو اس جرم کا احساس ہے یا نہیں۔ تھوڑی سی توجہ یعنی میری طرف متوجہ ہو جائیں، اور کوئی خواتین اگر گھر میں ہنڈیا پکا رہی ہیں تو تھوڑی دیر کے لیے یا سننا بند کر دیں، بعد میں کبھی سن لیں، یا ہنڈیا تھوڑی دیر کے لیے چولہا بند کر دیں، ابھی جو ہے آپ سن لیں۔ مثال کے طور پہ میں عرض کر رہا ہوں، یہ ایسی قرآن ایسا نہیں ہے کہ آپ نے بس ادھر دوسرے کام شروع کر دیے، ادھر ٹیپ ریکارڈ لگا لیا اور بس آپ سننے لگی۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، میں آپ کی طرف متوجہ ہوں اور آپ بیچ میں اور کام کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے کلام سے آپ نے یعنی کسی اور کام کو بھی شریک کر لیا ہے کہ میں یہ بھی سنوں گا اور یہ بھی سنوں گا۔ یہ کوئی عجیب سا وہ ہے۔ سننا ہے تو پوری توجہ سے سنیں، نہیں سننا تو چینل بدل لیں، نہ سنیں، زبردستی تھوڑی ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ
یعنی عیسائیوں نے تو ایک عقیدہ اپنے لیے بنا لیا. سامعین کرام، اور یہاں اگر آپ غور کریں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ما من الہ الا الہ واحد، اللہ کے سوا تو کوئی معبود ہی نہیں ہے. انہوں نے تین کیسے بنا لیے؟ اللہ تو ایک ہے، اللہ احد تو ایک ہے، یکتا ہے. لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اس کے سوا تو کوئی معبود ہی نہیں ہے. سامعین اکرام، اگر آپ میری بات پہ توجہ دیں، اصل الہ ہوتا کیا ہے؟ خدا کسے کہتے ہیں؟ خدا جو ہے وہ ہستی ہے جو کہ ہماری اس کے بارے میں نے پہلے بھی تشریحات کر چکا ہوں کہ الہ کا کیا مطلب ہے، لیکن الہ کا حقیقی معنی آپ جان لیں. الہ وہ ہستی نمبر ایک، یعنی ہمارے لیے الہ جو ہے وہ ہستی جس کی آپ بلا چون و چرا بات مان لیں، اس کے حکم کے سامنے سر جھکا دیں، تو آپ یعنی جس کا بھی آپ نے کہنا مان لیا وہ آپ کا الہ ہو گیا. اب میں تھوڑی سی اس میں تشریح کروں کہ الہ وہ ہستی جس کا اللہ کے حکم کے مقابلے میں کہنا مان لے، یعنی شرک کسے کہتے ہیں؟ یہ تو فقط یعنی ان الحکم الا للہ. سامعین کرام تھوڑی سی توجہ سے یہ بات سنیں. حکم جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے، مخلوق کو حکم دینا یہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے اور کسی کا حق نہیں ہے. سامعین کرام ہونا ہی نہیں چاہیے. جس کا کھائے اسی کا گائے. جس کی مخلوق ہے وہ اپنے خالق کی ہدایت کے مطابق عمل کرے گی. اس کا پروگرام تو میں نے یعنی خالق نے سیٹ کرنا ہے کہ بھئی کیا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے اتنی مخلوقات بنائی ہیں، اب ہر شے کی ہدایت اللہ تعالیٰ نے اس میں ودیت کر دی ہے. اتنی مخلوقات بنائی ہیں تو ہر چیز کی آپ دیکھیں ایک فطرت ہے، ایک خاصیت ہے. کتنے ہی جاندار ہیں، ان کی وہ اپنی فطرت کے مطابق مجبور ہیں. ہم انسان جو ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں مجبور نہیں پیدا کیا، ہمیں تھوڑا سا اختیار دیا ہے. باقی ہمارے علاوہ تمام کائنات جو ہے، چھوٹا یعنی آپ ذرہ لے لیں، چھوٹے سے کائنات کا چھوٹے سے چھوٹا ذرہ یا بڑے سے بڑا جسم جو ہے وہ سب حکم الہی کا پابند ہے، اللہ تعالیٰ کی جو قانون ہے اس کا پابند ہے. سائنس کیا ہے؟ دیکھیں، سائنس آپ ایک چیز کی خاصیت معلوم کر کے اس میں جو قانون ہے وہ آپ معلوم کر لیں، یہ اس کا نام سائنس ہے. سائنس کو تو ترقی اسی وجہ سے ہو رہی ہے کہ ہر چیز میں ایک قانون موجود ہے، اس کی فطرت میں، اس کی نیچر میں ایک قانون ہے، ایک فارمولہ ہے. ہر چیز کا ایک فارمولہ ہے، ایک قانون ہے. قانون قدرت ہم جسے کہتے ہیں، ایک قانون ہے. تمام جاندار ہیں، ان کے قوانین ہیں. نباتات ہیں، ان کے اپنے قوانین ہیں، خواص ہیں. املی کا پودا املی کبھی میٹھی نہیں ہو سکتی. مثال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں، املی تو ہوگی کھٹی، اور گنا جو ہے وہ کھٹا ہو نہیں سکتا، وہ ہوگا میٹھا. تو یہ ایسی باتیں ہیں جو بہت آسان ہیں سمجھنے کے لیے، اس میں کوئی مشکل نہیں ہے. اب انسان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، اس کی فطرت تو ہے نیک، لیکن فطرت پر اس کو مجبور نہیں کیا، پھر اس کو اختیار دے دیا ہے. انسان کو اختیار دے دیا ہے اللہ تعالیٰ نے. وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ. دیکھو، حق تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، یعنی ہدایت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. اب جس کا جی چاہے اس کو مان لے، جس کا جی چاہے نہ مانے. یعنی انسان کی فطرت نیک ہے، لیکن اس کو اختیار ہے کہ یہ اپنی فطرت کے خلاف کام کر سکتا ہے. اس کو اختیار ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے
اس کو جسم دیا، قوتیں دیں، عقل دی، پھر ایک مقصد کے تحت اس کو پیدا کیا ہے. ابھی میں اس پہ نہیں جا رہا، لیکن میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو مجبور نہیں پیدا کیا. اب اس کی انسان کا جو مقصد ہے، یعنی اس میں بڑا قیمتی نقطہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو مجبور نہیں پیدا کیا، اس کو ہدایت دی اور اس کو اختیار دے دیا. اب اس میں حکمت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ یعنی اس فعل سے اللہ تعالیٰ کی حکمت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے، یعنی یہ بڑا آسان سی بات ہے اور بڑا پیارا نقطہ ہے، اس میں سامعین کرام اگر آپ متوجہ ہیں، انسان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ایک خاص مقصد کی. خاص مقصد کیا تھا؟ وہ اللہ ہی ہے، مقصود اللہ ہے. اب اللہ تک جس نے پہنچنا ہے اس کا آسان طریقہ کیا ہے کہ یہ اپنے نفس کی خواہشات پر عمل نہ کرے، نفس کا کہنا نہ مانے، اللہ کا کہنا مان لے. جو ہدایت اللہ تعالیٰ نے اس کو دی ہے اس کو مان لے. اگر یہ اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دے گا اور زندگی اللہ کی ہدایت کے مطابق گزارے گا اور اللہ ہی کو معبود مان لے گا. یہاں میں رک کے آپ کو دوبارہ بتا دوں کہ معبود اس کو کہتے ہیں جس کا کہنا مانا جائے. اگر اللہ الہ واحد ہے، اللہ آپ کا مقصد واحد ہے، اللہ آپ کا معبود واحد ہے، محبوب واحد ہے، تو اب آپ کو اللہ تک پہنچنے کے لیے اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر چلنا ہوگا. اگر ہم نے اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دیا، اس کا مطلب کیا ہے کہ ہم نے اللہ کو الہ تسلیم کر لیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اللہ کو مقصد زندگی تسلیم کر لیا. اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو چاہنے والے بن گئے، اللہ سے محبت کرنے والے بن گئے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم موحد بن گئے، ہم نے اللہ کو الہ واحد تسلیم کر لیا. دیکھیں الہ واحد میں یہ ساری چیزیں چھپی ہوئی ہیں سامعین کرام. اگر میں تفصیل میں اس وقت نہیں جا رہا، مقصد اور معبود یہ ایک ہی چیزیں اور لازم و ملزوم ہے. جو بھی آپ کا مقصود ہوگا وہی آپ کا معبود ہوگا، اسی کی آپ خیال رکھیں گے، اسی کو چاہیں گے، اسی کا کہنا مانیں گے. اللہ کو اگر ہم نے مقصد واحد تسلیم کر لیا اپنے زندگی کا کہ ہم نے تو اللہ کے لیے زندگی گزارنی ہے، ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ ہی ہمارا مقصد واحد، اللہ تعالیٰ ہی ہمارا الہ واحد بن جائے گا. اگر ایسا نہ ہوا سامعین کرام، دوسری صورت میں پھر شرک ہے، یعنی کسی اور کو آپ نے مقصد زندگی بنا لیا، اللہ کے سوا کسی اور کو چاہنے لگے، دنیا سے محبت کرنے لگے، دنیا کو آپ نے مقصد زندگی بنا لیا. اب یہ ہے کہ اللہ آپ کا معبود نہیں بن سکتا. یہ بات غور کر لیں. اگر دنیا سے آپ کو محبت ہے، دنیا آپ کا مقصد زندگی ہے، اب اللہ آپ کا الہ واحد نہیں بن سکتا. سامعین اکرام، آپ کا اب الہ جو ہے اب تو نفس بنے گا. نفس تو دنیا چاہتا ہے، نفس تو ظاہر چاہتا ہے، نفس تو لذات دنیا چاہتا ہے. پھر اللہ کی آپ عبادت کما حقہ نہیں کر سکتے. کریں گے، کر سکتے ہیں، لیکن وہ پھر نفس کے تابع ہوگی. وہ جب جی چاہا نماز پڑھ لی، جب جی چاہا نہ پڑھی، مرضی آئی تو داڑھی رکھ لی، مرضی آئی تو منڈوا دی، مرضی آئی تو اپنی خواہش کے مطابق داڑھی رکھ لی کہ بھئی اس طرح کرو، فرینچ کٹ سی رکھ لو کہ میں برا بھی نہ لگوں، ایسا بھی نہ ہو. تو سامعین کرام،
یہ ایسی بہت سی باتیں ہیں، میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا، لیکن میں آپ کو ایک بنیادی بات بتا رہا ہوں کہ دنیا اگر آپ کی چاہت کا مرکز بن گئی، آپ بندگی رب نہیں کر سکتے، آپ رب کو راضی نہیں کر سکتے، آپ کی توجہ تو نفس کو راضی کرنے کے لیے ہوگی، میں یہ چاہتا ہوں، میں یہ چاہتی ہوں، آپ اسی چکر میں پڑے رہیں گے، مجھے یہ اچھا لگتا ہے، یہ چیز مجھے بہت پسند ہے، یہ مکان پسند ہے، یہ لڑکے پسند ہیں، یہ لڑکی پسند ہے، یہ گھر پسند ہے، یہ گاڑیاں پسند ہے، یہ کھانے پسند ہیں، پھر تو آپ لذات دنیا کے پیچھے بھاگتے پھریں گے۔ اللہ تعالیٰ چونکہ آپ کو تو ظاہر سے محبت ہے، روپے پیسوں سے محبت ہے، پھر تو اللہ تعالیٰ کی جو عظمت ہے وہ تو آپ کی نظر سے اجل رہے گی۔ سامعین کرام، یہ ایک نقطہ ہے، نوٹ کر لیں۔ تو جو لوگ گمراہ ہو گئے ہیں سامعین کرام، تو یہ گمراہی کیوں ہوتی ہے؟ انسان افراط و تفریط کا شکار کیوں ہو جاتا ہے؟ تھوڑی سی میں آپ کو اپنے الفاظ میں یہ بات بتا رہا ہوں، باقی آپ سوچیں اس پہ۔ اللہ اگر کسی کا مقصد واحد نہ ہو، اللہ کے بارے میں یہ مخلص نہ ہو، تو پھر یہ افراط و تفریط کا شکار ہونے کا اس کا امکان رہتا ہے، بلکہ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اگر میں اس بات کی تھوڑی سی وضاحت کے لیے قرآن پاک کے ایک مضمون کی طرف آپ کی توجہ دلاؤں، اور وہ مضمون ایک جگہ نہیں ہے، مختلف جگہ ہے، اور وہ شیطان اور آدم کا قصہ ہے۔ شیطان نے اللہ تعالیٰ کو چیلنج کیا تھا کہ لا تجد اکثرہم شاکرین، اے اللہ تعالیٰ آپ ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہ پائیں گے، ہاں الا عبادک منہم المخلصین، جو تیرے مخلص بندے ہیں اس پہ میرا زور نہیں چلے گا، وہ افراط و تفریط کا شکار نہیں ہوں گے، وہ تو تیرے بندے ہیں، تجھے ہی چاہتے ہیں، ہاں وہ تو اللہ ہی کو چاہتے ہیں، یریدون وجہ، وہ تو ذات مکھڑے کے طالب ہیں۔ لا تطرد الذین یدعون ربهم بالغداة والعشی یریدون وجہ، اے حبیب اپنی مجلس سے ان لوگوں کو نہ ہٹائیے جو رب کو صبح و شام پکارتے رہتے ہیں، چاہتے کیا ہیں؟ تو رضائے الہی کے طالب ہیں، وہ تو مکھڑے گئے، دیدار کے طالب ہیں، یریدون۔ اللہ جب تک مقصود واحد نہ ہو، انسان افراط و تفریط کا شکار رہے گا، یا بہت بڑھ جائے گا، غلو کر لے گا دین میں، یا جو ہے کمی کا شکار ہو جائے گا، جیسے کہ یہود و نصارہ ہو گئے۔ یہود نے اس سچے پیغمبر کی تکذیب کی، عیسائیوں نے سچے پیغمبر کو ان کی حد سے بڑھا دیا اور شرک کے مرتکب ہو گئے۔ تو سامعین اکرام، یہ مختصر طور پہ میں نے آپ کو تھوڑا سا ابتدائیے کے طور پہ یہ بات بتائی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ، یقیناً کافر ہو گئے جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تین میں تیسرا ہے۔ تشریح میں نے آپ کو کر دی، وَمَا مِنْ إِلَٰهٍ إِلَّا إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، یہ کیوں ایسا کہہ رہے ہیں؟ اللہ کے سوا تو کوئی معبود ہی نہیں ہے، اللہ کے سوا تو کوئی محبوب نہیں ہے، نہ کوئی مقصود ہے، نہ محبوب ہے، نہ مطلوب ہے۔ وَإِن لَّمْ يَنْتَهُوا، اگر یہ باز نہ آئے ان مشرکانہ باتوں سے، ان کافرانہ باتوں سے، تو میں کافروں کو زبردست دردناک عذاب دوں گا۔ لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ أَفَلَا يَتُوبُونَ إِلَى اللَّهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ۔ اب آ گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا زمانہ۔ یہود و نصارہ اللہ کے غیظ و غضب کا شکار ہو گئے اور گمراہ ہو گئے۔ اب آ گیا رحمت العالمین آ گئے، جو کہ شفیق ہیں، مہربان ہیں، وہ آ گئے۔ اب چاہیے کہ لوگ ان پہ ٹوٹ پڑے، ان پہ ایمان لے آئیں،
اللہ کے جناب معافی طلب کریں، حضور کے پاس پہنچ کے اپنے گمراہانہ عقائد کی معافی طلب کریں۔ افلا یتوبون الی اللہ ویستغفرون، کیا یہ لوگ توبہ نہیں کرتے اللہ کے سامنے اور اس سے معافی نہیں مانگتے؟ اللہ تعالیٰ تو بخشنے والا مہربان ہے، اللہ غفور الرحیم۔ اب بھی اگر یہ آ جائیں، اللہ کے رسول کا دامن تھام لیں، تو اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ سامعین اکرام، یہ تو اس وقت کے یہودیوں کے لیے اس حالات، لیکن کیا اس میں ہمارے لیے کیا ہے؟ ہم بھی سامعین اکرام مشرکانہ عقائد، مشرکانہ اعمال کا شکار ہو گئے۔ اس کی مختلف وجوہات ہو سکتی ہیں، لیکن ہیں ہمارے اور بھی شریک ہیں اللہ کے سوا، ہم نے اور معبودوں کی، روپے پیسے کی ہم عبادت کرتے ہیں، دنیا جو بھی ظاہر ہے ان میں سے بعض چیزوں کو ہم نے اللہ سے محبوب تر بنا لیا ہے۔ تو بہرحال در فیض محمد واہ ہے، جس کا جی چاہے مقدر اپنا اپنا آزما لے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض کا در اب بھی کھلا ہوا ہے، توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ سامعین کرام، جس کی جو سمجھ میں آتا ہے آ جائے، اللہ تعالیٰ کی دربار میں توبہ کرے، اس سے معافی مانگے، اللہ کو اپنا مقصود واحد تسلیم کر لے، اللہ ہی کی بندگی شروع کر دے، مخلوق کی بندگی چھوڑ دے، خواہشات نفس کی بندگی چھوڑ دے، دنیا کو معبود بنانا چھوڑ دے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر لے، اور اس سے اپنے مشرکانہ عقائد کی، مشرکانہ اعمال کی، مشرکانہ نظریات کی معافی مانگ لے۔ اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے، واللہ غفور الرحیم۔ اب مل مسیح ابن مریم الا رسول، مسیح ابن مریم تو ایک رسول تھے، اللہ تو نہیں تھے، خدا تو نہیں تھے، معبود تو نہیں تھے۔ اور فرق کیا ہے؟ قد خلت من قبلہ الرسول، تقریباً 1,24,000 پیغمبر گزرے ہیں، تو ان میں تقریباً آخری نبی جو تھے، تقریباً، کیونکہ آخری نبی تو ہمارے حضور ہیں، آخری نبی حضور سے پہلے جو ہے حضرت عیسیٰ تھے، ان سے پہلے جو ہے 1,22,000 کم و بیش، یعنی 1,22,000 میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ 1,24,000 نہیں، وہ پھر بنتی ہے مطلب 2 کم 1,24,000 ہو گئے، 2 کم 1,24,000 کم و بیش پیغمبر گزر چکے تھے، اب یہ 2 آ گئے تو 1,24,000 تقریباً پورے ہو گئے۔ تو اس سے پہلے یہ لاکھوں کی تعداد میں جو آئے ہیں پیغمبر، یعنی لاکھ کا فگر تو پار کر گئے، یہ بھی پیغمبر تھے وہ بھی پیغمبر تھے، تو فرق کیا ہوا؟ یہ بھی رسول تھے وہ بھی رسول ہیں۔ قد خلت من قبلہ الرسل، کوئی عجیب بات تو نہیں ہے۔ ان کے اگر معجزات تھے، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کس بنا تم حضرت عیسیٰ کو خدا کا بیٹا کہتے ہو؟ کیا انہوں نے مردوں کو زندہ کیا ہے؟ کیا بیماروں کو صحت دی ہے؟ اور یہ ساری چیزیں تو اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ تھی، معجزہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے، نبی کا تو اس میں کوئی اپنا ذاتی دخل نہیں ہے۔ یعنی دیکھیں، مخلوق کے پاس جو بھی نعمتیں ہیں یا جو بھی کرم ہے، فضل ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی دین ہے۔ اگر یعنی پیغمبر اگر ہدایت دیتا ہے تو اصل ہادی تو اللہ تعالیٰ ہے، ہدایت تو پیغمبر کو اللہ تعالیٰ دیتا ہے، وہی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے، ہدایت اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے۔ تو اس میں کمال کیا ہوا؟ انسان کا کمال کیا ہوا؟ مخلوق کا کوئی کمال نہیں ہے سامعین کرام۔ اور مخلوق یعنی ہم جو ہیں مخلوق بشمول پیغمبروں کی، یہ تو اللہ تعالیٰ کی دین کے محتاج ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو چن لیا، رسول ہو گئے، نہ چنتا تو نہ ہوتے۔ انسان ہیں، یعنی پیغمبران اکرام تمام جو تھے وہ تو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو یہ منصب عطا فرمایا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی دین ہے۔ تو فرق کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے اگر
مردے کو زندہ کیا ہے، مردے کو زندہ کیا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو معجزہ دکھایا تھا وہ اس سے بڑا ہے۔ وہ تو یعنی عیسیٰ علیہ السلام نے ایک مردے کو زندہ کیا اور انہوں نے لاٹھی کو جاندار بنا دیا، ایک بے جان چیز کو جاندار بنا دیا۔ جب وہ لاٹھی پھینکتے تو اس کو ایک جاندار، ایک اژدہا بن جاتا جاندار، اور لاٹھی لکڑی تھی، اس کی اصلیت تو لاٹھی تھی، لیکن موسیٰ علیہ السلام جب وہ پھینکتے میدان میں تو اس سے اژدہا بن جاتا۔ تو ایسی مطلب یہ تو اللہ تعالیٰ کی اس کا کرم ہے، اس کا فضل ہے، جس کو جو فضیلت ادا کرے اس کی مرضی ہے، لیکن اس میں یعنی کسی کی فضیلت سے کوئی انسان الوہیت کے درجے پہ تو نہیں پہنچایا جا سکتا۔ سب سے جو ہمارے لیے معزز رسول ہیں اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے، لیکن رسول ہے۔ ما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تو ایک ایسی کیفیت تھی جو یعنی غیر متوقع تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال، ظاہری وصال جو تھا وہ غیر متوقع تھا مسلمانوں کے لیے۔ چند دن بیماری کے بعد وہ تشریف لے گئے تھے، لیکن جب ان کی وفات ہوئی تو مسلمانوں پہ سکتہ طاری ہو گیا۔ حضرت عمر نے تلوار نکال لی، یعنی جتنے عقل مند ترین انسان تھے انہوں نے تلوار نکال لی کہ جس نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے میں اس کی گردن اس تلوار سے اڑا دوں گا۔ حضرت ابو بکر صدیق باہر تھے اس وقت، وہ تشریف لائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، ان کا ماتھا چوما، اور پھر مسجد تشریف لے گئے، ممبر پہ آئے اور کہا کہ جو محمد کی عبادت کرتا تھا، من کان یعبد محمد فإن محمدا قد مات، وہ تو وفات پا گئے، لیکن جو اللہ کی عبادت کرتا تھا، اللہ کی بندگی کرتا تھا، فإن اللہ حی لا یموت، اللہ تعالیٰ تو حی ہے، اس کو کوئی موت طاری نہیں ہوتی۔ تو پھر یعنی حضرت عمر جو ہے اس وقت جو ہے یہ یعنی حضرت ابوبکر صدیق نے یہ آیت بھی پڑھی، ما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم ومن ینقلب علی عقبیہ فلن یضر اللہ شیئا۔ جو پھر گیا اپنے ایڑیوں کے بل، اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ تو بات یہ ہے کہ رسول بشر ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو رسالت ملتی ہے اور وہ اللہ کی بندگی کا لوگوں کو دعوت دیتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کیا تھی؟ اللہ کی بندگی کی دعوت تھی، اور تو کوئی دعوت انہوں نے نہیں پیش کی۔ تو مل مسیح ابن مریم الا رسول، مسیح جو تھے وہ تو ایک مریم کے بیٹے تھے اور رسول تھے۔ تو جو کوئی عورت کا بیٹا ہو تو وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ تو لم یلد ولم یولد ہے، وہ تو محتاج نہیں ہے کسی کا۔ قد خلت من قبلہ الرسل، ان سے پہلے بھی رسول گزرے تھے عیسیٰ علیہ السلام سے۔ امہ صدیقہ، اور ان کی ماں جو تھی وہ پاک دامن تھی۔ یہودیوں نے ان پر الزام لگایا تھا، بدکاری کا، نعوذ باللہ من ذالک، الزام لگایا تھا۔ ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، تو کانا یأکلان الطعام، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے دیکھو تم نے تو خدائی کے درجے تک پہنچا دیا، لیکن دیکھو تو وہ تو کھانا کھا رہے تھے، وہ دونوں ماں بیٹا جو تھے وہ کھانا کھاتے تھے۔ تو جو اپنی حیات میں کھانے کا محتاج ہو تو وہ خدا کیسا، وہ کیسا اللہ ہے، وہ کیسا خدا ہے جو اپنی حیات کے لیے کچھ کھانا پینا شروع کر دے۔ اور وہ تو بیٹے تھے، مریم کے بیٹے تھے،
تو اللہ تعالیٰ تو نہ کسی کا ہے، نہ کسی سے جنا ہے، نہ اس سے کوئی ہے، تو یہ کیا غلط باتیں کرتے ہو تم؟ انظر کیف نبین۔ اب یہ اتنی وضاحت سے اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، کانا یاکلان الطعام، تم نے تو ماں بیٹے کو خدا بنا دیا، وہ تو کھانے کو محتاج تھے، یعنی ضروریات زندگی کو محتاج تھے۔ گرمی سردی، گرمی لگتی تھی، سردی لگتی تھی، اللہ تعالیٰ تو ان صفات سے پاک۔ تو انظر کیف نبین لہم الآیات، آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں کیسے ان کو اپنی احکامات جو حقیقت ہے وہ واضح کر رہا ہوں۔ ثم انظر، پھر آپ دیکھیے، انا یؤفکون، کیسے ان کو پلٹایا جا رہا ہے، کیسے دھکے دیے جا رہے ہیں۔ یہاں یؤفکون فے پر اگر زیر ہوتا تو اس کا معنی یہ ہوتا کہ کہاں یہ الٹے کیے جا رہے ہیں، ان کو یعنی کس طرف یہ دھکے کھا رہے ہیں۔ اب یہ فے پہ زبر آیا ہے، زبر کا مطلب یہ ہے کہ یہ خود تو نہیں کر رہے، ان کو کوئی اور دھکے دے رہا ہے، کوئی اور ان کو الٹا رہا ہے، یعنی صحیح منزل سے کوئی اور الٹا رہا ہے۔ اور دشمن تو ہیں انسان کے، شیطان سب سے بڑا دشمن ہے، نفس دشمن ہے، یہ سارے جو ہیں مل کے انسان کو گمراہ کرتے ہیں۔ قل اتعبدون من دون اللہ، آپ ان سے کہیے کہ تم اللہ کی بندگی کرتے ہو ان، یعنی اللہ کے ماں سوا ان لوگوں کا کہنا مانتے ہو، یا ان کی بندگی کرتے ہو، یا ان کو خدا کہتے ہو۔ ما لا یملک لکم ضرا ولا نفعا، جو کہ تمہیں کسی نفع اور نقصان پہنچانے کے ذاتی طور پر یہ الفاظ یاد رکھیں، ذاتی طور پر وہ، یعنی ان میں اپنی کوئی ایسی صفت نہیں ہے کہ وہ تمہیں نقصان پہنچا دے یا نفع پہنچا دے۔ ہمیشہ سامعین اکرام دیکھیں، انسان، یعنی پیغمبر کی بات تو الگ ہے، وہ اونچے درجے کے لوگ ہیں، لیکن عام انسان آپ دیکھیں، یعنی ایک مالدار سخی انسان ہے جس کے پاس روپیہ پیسہ ہے یا اقتدار بھی ہے، روپیہ پیسہ بھی ہے، وہ کسی کو نقصان بھی پہنچا سکتا ہے، فائدہ بھی پہنچا سکتا ہے۔ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی ظاہری طور پہ اگر وہ کسی کو نقصان یا فائدہ پہنچا سکتا ہے تو اس کی عبادت شروع کر دیں، ایسا نہیں۔ یہ اس کے پاس اگر روپیہ پیسہ ہے، اس مالدار شخص کے پاس، یہ پیسہ یہ ہے کس کی ملکیت، کس نے اسے دیا ہے، اسے کس نے دیا ہے، اسے یہ اقتدار کس نے دیا ہے، اس کو یہ مال کس نے دیا ہے۔ تو یعنی روپیہ پیسہ اس کے پاس اس نے یا تو کمایا ہوگا، اپنی یعنی ماں کے پیٹ سے تو اپنے ساتھ کوئی نہیں لاتا، تو مطلب یہ تو سب اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتیں ہیں۔ اقتدار ہے یا مال و دولت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتیں ہیں۔ تو جب عطا کردہ نعمتیں ہیں تو دینے والا تو اللہ ہو گیا، فائدہ پہنچانا یا نقصان پہنچانا یہ تو بنیادی صفت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی، النافع الضار، نفع پہنچانے والا یا نقصان پہنچانے والا، یہ تو اللہ تعالیٰ کی صفات ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے ان کو بہت کچھ دیا ہے، نعمتیں دی ہیں، لیکن وہ تو اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ ہے۔ قل انی لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ بھئی میں تو اپنے لیے اختیار نہیں رکھتا اپنے آپ کو فائدہ پہنچانے کا، نہ نقصان سے اپنے آپ کو بچا سکتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اگر نہ چاہے تو میں تو کوئی اختیار ہی نہیں رکھتا۔ ظاہر ہے کہ دینے والا ذات جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ہے، کہ رسولوں کو جو بھی اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے، رسول فائدہ پہنچاتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات دیکھیں، تھوڑا سا کھانا جو ہے بہت ہو گیا، پانی کی ضرورت تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انگلیوں سے چشمہ بہنے لگا اور سارے لشکر سیراب ہو گیا، انگلیوں سے چشمہ، یہ تو نفع تو ہوا نا، کھانا پورا ہو گیا، کھانا زیادہ ہو گیا، یہ نفع ہے۔
لیکن یہ سارا اللہ تعالیٰ کا عطا کردہ ہے، اللہ تعالیٰ ہی مالک و مولا ہے. یعنی ذاتی صفت کسی انسان میں نہ مخلوق میں ہو سکتی ہے. یعنی تمام صفات کا مالک، تمام تعریفوں کا مالک، تمام قدرت کا مالک تو وہ ذات باری تعالیٰ ہے. سامعین کرام، اتعبدون من دون اللہ ما لا یملک لکم ضرا ولا نفعا واللہ هو السمیع العلیم. اللہ تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے. اللہ تعالیٰ کی یہ صفات ہے کہ وہ سنتا بھی ہے اور دیکھتا بھی ہے، تمہاری ضروریات سے وہ واقف ہے، تمہیں دینے والا بھی ہے، لینے والا بھی ہے. اب اللہ تعالیٰ ایک جامع ان کو نصیحت کر رہا ہے اہل کتاب کو. سامعین کرام، قل یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لا تغلو فی دینکم، اپنے دین میں غلو نہ کرو، غیر الحق، نامناسب. یعنی غلو فی الدین جو ہے سامعین کرام، یہ اللہ تعالیٰ ان کو نصیحت کر رہا ہے کہ دین میں زیادتی نہ کرو، غلو نہ کرو، افراط و تفریط. اور ولا تتبعوا اهواء قوم قد ضلوا من قبل، اور خواہش ان لوگوں کی، اس قوم کی خواہشات کی پیروی نہ کرو جو اس سے پہلے گمراہ ہو چکے ہیں. وَأَضَلُّوا كَثِيرًا، اور انہوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ بھی کیا ہے. وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ، اور وہ سیدھے راستے سے بہک گئے، گمراہ ہو گئے. سامعین کرام، یہ غلو فی الدین جو ہے، یہ ہمیشہ انسان اس وقت راستے سے بھٹکتا ہے جب کہ وہ اپنے مقصد میں کلیئر نہ ہو. یعنی اس کو منزل کا تعین جو ہے وہ صحیح طریقے سے نہ ہوا ہو، یا اپنے ارادے میں وہ مستحکم نہ ہو، یا اپنا جو منزل ہے وہ غیر واضح ہو. اللہ تعالیٰ جب کسی کا مقصود و مطلوب ہو جائے سامعین کرام، اور اس کو راہ راست معلوم بھی ہو جائے، صراط مستقیم معلوم بھی ہو جائے اللہ تعالیٰ کا طریقہ، اور وہ اس میں مخلص بھی ہو، تو سامعین کرام وہ بہت کم امکان ہوتا ہے کہ وہ اس راستے سے بہک جائے. یہ بہکنا جو ہے یا افراط و تفریط کا شکار انسان اس وقت ہوتا ہے کہ جب وہ اپنے، یعنی قرآن کی زبان میں اگر میں یہ بات کہوں تو وہ اپنے ایمان میں کمزور ہوگا. اگر ایمان میں کمزور ہوگا کوئی شخص تو بہت زیادہ امکان ہے کہ وہ دین میں افراط و تفریط کا شکار ہو گئے. جیسے کہ اہل کتاب میں سے یہود جو تھے، انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی رسالت سے کلیتاً انکار کر دیا، حالانکہ ان کے پاس کوئی دلیل نہیں تھی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس بہت سے دلائل تھے، لیکن وہ آپ کو میں نے بتایا نا کہ یہود جو تھے وہ انہوں نے اپنا رخ دنیا کی طرف پھیر لیا تھا، اور اللہ کو وہ بھول گئے تھے بحیثیت مقصد زندگی، بحیثیت ایمان باللہ. یہ میں آپ کو ایک نقطہ بتا رہا ہوں سامعین کرام، تھوڑا سا یاد رکھیں. ایمان باللہ جب نہ ہو تو انسان پھر بہکنے کا بہت سا امکان ہوتا ہے، بھٹکنے کا امکان ہوتا ہے. تو یہ جگہ جگہ جو اللہ تعالیٰ ہمیں فرما رہا ہے، یہاں بھی ذکر آئے گا ایمان باللہ کا. ولو آیت نمبر 81 میں اسی صفحے پہ وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالنَّبِيِّ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مَا اتَّخَذُوهُمْ أَوْلِيَاءَ، اگر ان کا ایمان ہوتا اللہ پہ اور اس کے نبی پہ اور جو تعلیم نازل ہوئی ہے تو یہ غلط کام نہ کرتے. سامعین کرام، بنیادی وجہ جو ہے وہ یہی ہے راستے سے بھٹکنے کی کہ ایمان باللہ ہمارا صحیح نہیں ہوتا. یہ تو سامعین کرام اللہ تعالیٰ ان سے مخاطب ہے، قل یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم. آج جو ہے آپ دیکھیں سامعین کرام، اور یہ نقطہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ اہل کتاب مخاطب ہیں، لیکن بالواسطہ ہم مخاطب ہیں. کیا یہ ہدایت ہمارے لیے نہیں ہے؟ قرآن کیا ہمارے لیے ہدایت نہیں ہے؟ کیا قرآن میں غیر اقوام کو جس
طرز عمل سے اللہ تعالیٰ روک رہا ہے اس سے ہمیں نہیں روک رہا؟ یقیناً جس طرز عمل سے غیر اقوام کو، اہل کتاب کو روک رہا ہے، کیا وہ ہمارے لیے جائز ہے؟ کیا غلو فی الدین ہمارے لیے جائز ہے؟ ہرگز نہیں۔ سامعین کرام، یہ ایک حقیقت ہے ذہن میں رکھنی چاہیے کہ قرآن بنیادی طور پہ ہمارے لیے ہدایت ہے، ہم نے اس سے ہدایت لینی ہے۔ جو غیر اقوام کو اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے وہ ہم نے اپنے آپ میں دیکھنا ہے کہ کہیں ہم میں تو یہ عادت نہیں ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ ان سے مخاطب ہو کے کہہ رہا ہے قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ، اے اہل کتاب اپنے دین میں غلو نہ کرو۔ آج آپ دیکھیں کہ ہم نے ہم اپنے دین کو تو جہاں تک آج کے معاشرے کو، جس معاشرے میں میں اور آپ رہ رہا ہوں، اس معاشرے نے تو دین کو قبول ہی نہیں کیا۔ حقیقی بات یہ ہے، اس کا دین کیا ہے؟ من چاہی خواہشات ہے، نفسانی خواہشات ہیں، یہ اس کا دین ہے۔ جو ہمارے دل و دماغ میں آتا ہے، من میں سماتا ہے، وہی ہم کرتے ہیں۔ ہمارا تو دین ہی نہیں ہے۔ بہرحال اگر کسی نے دین اسلام کو قبول بھی کر لیا تو اس کو چاہیے کہ ایمان باللہ لے آئے اور پھر اپنے دین میں سیدھے راستے پر چلتا رہے۔ یہ ان آیات کا خلاصہ ہے سامعین کرام۔ لا تغلو فی دینکم، اے اہل کتاب۔ تو اہل کتاب اگر آپ اپنے آپ کو بھی مخاطب کر لیں تو یقیناً ہم بھی اہل کتاب ہیں سامعین کرام۔ تو اللہ تعالی ہمیں کیا فرما رہا ہے؟ لا تغلو فی دینکم، اپنے دین میں غلو نہ کرو، غیر الحق، ایسا غلو جو حق نہ ہو، جو مناسب نہ ہو۔ تو اب آپ دیکھیں نامناسب غلو جو ہے آج امت مسلمہ جو ہے فرقوں میں بڑھ گئی ہے، فرقوں میں بٹ گئی ہے، اور ظاہر ہے کہ اس میں صرف ایک فرقہ ناجیہ ہے، باقی تو جہنمی ہے۔ ایک کے سوا حضور کے قول کے مطابق سارے جہنمی ہیں۔ تو یہ کیوں بڑھ گئے؟ یہ غلو فی الدین کی وجہ سے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ارشاد فرمانا ہے کہ لا تغلو فی دینکم غیر الحق ولا تتبعوا اہواء قوم قد ضلوا، اس قوم کی خواہشات کی پیروی نہ کرو جو کہ اس سے پہلے گمراہ ہو چکے ہیں۔ سامعین کرام، یہ اب ہم اپنی طرف اس آیت کو لے لیتے ہیں، اپنے لیے ہدایت اس میں تلاش کرتے ہیں، اپنے لیے دیکھتے ہیں کہ اس میں ہمارے لیے کیا ہدایت ہے۔ اللہ تعالیٰ میں فرما رہا ہے لا تتبعوا اہواء قوم قد ضلوا، تم سے پہلے جو گمراہ ہو گئی ہے قوم، اب گمراہ ہو گئی، ہم سے پہلے تو ظاہر ہے کہ اہل کتاب ہی گمراہ ہو گئے تھے۔ یہ تو اہل کتاب اپنے سے پہلے لوگوں کو دیکھ کے گمراہ ہو گئے۔ ہم جو ہے اب دیکھیں اہل کتاب کا زیادہ تر آپ دیکھیں یہ فیشن کہاں سے آتا ہے، یورپی فیشن کے ہم دل دادا ہیں سامعین کرام۔ تو اب یہ ہے نا کہ ان کی خواہشات کی ہم پیروی کر رہے ہیں۔ اکثر معاملات میں یورپ کی غیر اقوام کی جو گمراہ اقوام ہیں ان کی خواہشات کی پیروی کر رہے ہیں۔ میں تفصیل میں نہیں جاتا اور نہ نام لے رہا ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے لا تتبعوا اہواء قوم قد ضلوا من قبل واضلوا کثیرا، اس سے پہلے جو قوم گمراہ ہو گئے، خود بھی گمراہ ہو گئے، بہت سو کو اور بھی گمراہ کر دیا۔ وضلوا عن سواء السبیل، اور وہ سیدھے راستے سے بھٹک گئے۔ سیدھا راستہ تو اللہ کی بندگی کا راستہ تھا، سیدھا راستہ تو رسول کی اطاعت کا راستہ تھا، سیدھا راستہ تو قرآن کی ہدایت کا راستہ تھا۔ تو سامعین کرام، آج ہم سیدھے راستے سے بھٹک گئے ہیں، غیر اقوام کی خواہشات کی پیروی کر رہے ہیں۔ بنیادی طور پہ ہمارا جو الہ واحد ہے وہ خواہشات نفس ہے۔ ارأیت من اتخذ ہواہ الہ، کیا دیکھا ہے تم نے اس شخص کو جس نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا ہے؟ تو اگر ایسا کوئی کر رہا ہے سامعین کرام تو یہ غلطی پہ ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنے ایمان پر نظر ثانی کی جائے۔ اس وقت ہمارا ایمان ظاہر پہ ہے، سامعین کرام ناراض نہ ہو میری باتوں سے،
ظاہر پر ایمان ہے، باطن پر ہمارا ایمان نہیں ہے۔ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ غافلون، ظاہر دنیا کے بارے میں تو یہ لوگ جانتے ہیں، آخرت سے یہ لوگ غافل ہیں۔ تو سامعین اکرام، یہ اللہ تعالیٰ کی ہدایات ہیں اور جن سے ہم منہ موڑے میں ہیں، یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی ظاہر ہدایت ہے کہ یا اہل کتاب، یعنی قرآن والو، اپنے دین میں غلو نہ کرو۔ اب یہ دیکھیں غلو فی الدین، اب اس مضمون میں اگر آپ اس کی تفصیل میں جاتے ہیں تو آپ کو بالکل صریح پتہ، کفر کے فتووں کی فیکٹریاں لگی ہوئی ہیں، شرک کے فتووں کی فیکٹریاں لگی ہوئی ہیں، اور بات بات پہ انسان کو مشرک ٹھہرایا جا رہا ہے، کافر ٹھہرایا جا رہا ہے اور بے دین ٹھہرایا جا رہا ہے، یعنی نامناسب طور پہ، جو کہ مطلب یہ ہے کہ مناسب نہیں ہے۔ تو اس وقت ہمارے پاس آج کے سبق کا وقت اختتام پذیر ہے، انشاءاللہ کل کے درس میں پھر حاضر ہوں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔